پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا اور بے شک منہم ان میں سے، لَفَرِيقًا البتہ ایک گروہ کے لوگ ہیں، یلوونا جو موڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتابی ساتھ کتاب کے، لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو اسے، من الکتابی کتاب میں سے، وما حالانکہ نہیں ہوا وہ، من الکتابی کتاب میں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، ہوا وہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، وما حالانکہ نہیں ہوا وہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، وہم حالانکہ وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یقیناً ان میں سے ایسا گروہ، یہ سب یہود اور نصارہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان موڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، یعنی تمہیں ایسا لگے کہ یہ کتاب کا ہی حصہ ہے، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ دراصل اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری تورات میں ایسا لکھا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہیں وہ۔ And verily among them is a party who distort the book with their tongues as they read, so that you may think it is from the book, but it is not from the book. And they say, this is from Allah, but it is not from Allah. And they speak a lie against Allah while they know it. اللہ کی کتاب میں غلط تعویل، انٹرپریٹیشن اور تحریف یعنی آلٹر کرنے والے لوگ۔ یقیناً ان میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں موڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ یہاں یہودیوں کی ایک اور حرکت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ اللہ کی کتاب کی عبارت یعنی اسکرپچر کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے ورڈز یا میننگ بدل دیتا ہے، ایسے زبان مروڑ کر پڑھتا ہے جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے۔ وہ دھوکہ اس لیے کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ کتاب نہیں سمجھتے، جاہل ہیں۔ آج بھی اگر کوئی عربی کا شعر کو قرآن کی طرح پڑھے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ قرآن ہے، پھر یہ آیت سب کے لیے ہے۔ جو بھی ایسا کرے، چاہے یہود ہو یا مسلمان۔ یہ یہود کے سارے اگزامپلس کیوں دیے گئے ہیں قرآن میں؟ اس لیے دیے گئے ہیں کہ دیکھو انہوں نے جو غلطیاں کی وہ تم نہیں کرنا، وہ بھی اہل کتاب تھے، اب تمہارے پاس بھی کتاب ہے، وہ غلطیاں مت کرنا جو انہوں نے کی ہے، ورنہ جو سزا ان کو ملی تمہیں بھی وہی ملے گی۔ اسی لیے ان کا اگزامپل وہ لائف اگزامپل ہے، امت مسلمہ کے سامنے ان کا اگزامپل دے کے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، یعنی وہ اچھی طرح جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دین کو اپنے حساب سے فالو کریں، اپنی ڈیزائرز پوری کریں اور کہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی کتاب کی وجہ سے ان کو دنیا کا نقصان نہ ہو، حرام کو حلال کر لیں، سب لوگ ان سے خوش رہیں، کوئی ناراض نہ ہو، لوگوں کے پسند کے فتوے دیں۔ آپ بتائیے لوگ آپ سے ناراض کیوں ہوتے ہیں جب آپ ان کو حلال اور حرام بتانا شروع کرتے ہیں؟ جب آپ ان کو بتاتے ہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو وہ آپ سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ڈیزائر فالو کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان کو بتاتے نہیں یہ غلط ہے، تو وہ یہ سننے کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وہ آپ کو برا کہنے لگتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگ ان سے ناراض نہ ہوں، ان کی پسند کے فتوے دیتے تھے، جو حکم اللہ نے دیا ہے اسے کرنا نہ پڑے، اس لیے یہ کتاب کو چینج کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ سب صرف لوگوں کو بھٹکانے کے لیے کرتے تھے۔ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، تحریف یعنی چینج کر دینا۔ لفظی تحریف کیا ہوتی تھی؟ جیسے رائنا کو رائینہ بولتے تھے، ہتتن کو ہنتتن بنا دیا، یہ لفظی تحریف تھی، یعنی ورڈز بدل دینا، یہ ان کی عادت تھی۔ معنوی تحریف یعنی اپنی مرضی سے میننگ چینج کر دینا، اور جاہلوں کو دھوکہ دیتے تھے
کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن پھر یہ خود اپنی زبان سے اسے اللہ کی کتاب کہہ کر کنفرم کر دیتے تھے، جب کہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔